آج کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ عاشورے کے روزے کا کیا حکم ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ، جس کو عام طور پر عاشورہ کہا جاتا ہے، جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورے کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشورے کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورے کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشورہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تو آپ نے عاشورے کا روزہ رکھا اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اور یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس دن میں چونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر یہودی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورے کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 محرم یا 11 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال عاشورے کا دن آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس لیے صحابہ اکرام نے عاشورے کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ 9 محرم یا 11 محرم کا ایک روزہ ملا کر رکھا کرتے تھے اور اسی کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی تکمیل میں ایک روزہ اور ملا کر اس طرح 9 محرم اور 11 محرم کے روزے رکھے جائیں۔